آج ہم ایک ایسے قانونی مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو روزمرہ کے مالی لین دین میں کافی اہم ہے اور جس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیلات ملی ہیں: چیک باؤنس اور اس سے متعلق قانون، خاص طور پر نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881 کی دھارا 138۔ یہ ان سب کے لیے جاننا ضروری ہے جو چیک کے ذریعے ادائیگی کرتے ہیں یا وصول کرتے ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آخر کہتا کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ یہ دھارا 138 یہ لاگو کب ہوتی ہے؟ مطلب سیدھے الفاظ میں۔ جی دیکھیں، یہ تب لاگو ہوتی ہے جب کوئی چیک جو آپ نے بینک میں جمع کرایا وہ پاس نہ ہو پائے، یعنی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ باؤنس ہو گیا۔ اچھا، باؤنس ہو گیا۔ اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ مطلب عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ جی عام طور پر تو سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے وہ کافی نہیں ہوتے، ناکافی رقم، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ہی بند ہو چکا ہو یا دستخط مل نہیں رہے، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں اہم نکتہ یہ ہے، دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ چیک کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھتا، اسے ایک باقاعدہ مالی وعدہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے باؤنس ہونے کو کافی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ صرف بینک اور اکاؤنٹ ہولڈر کا معاملہ نہیں رہتا۔ جی نہیں، قانون اس میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ تجارتی لین دین میں آپ کہہ لیں اعتماد بنا رہے۔ صحیح۔ اچھا، تو کیا ہر چیک جو باؤنس ہو جائے اس پر فوراً قانونی کارروائی شروع ہو جاتی ہے یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ نہیں، فوراً نہیں ہے۔ جی ہاں، کچھ خاص شرائط ہیں جن کا پورا ہونا لازمی ہے، ورنہ دفعہ 138 لاگو نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ وہ چیک کسی قرض یا کسی دوسری قانونی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دیا گیا ہو۔ اچھا۔ یعنی اگر چیک یوں ہی تحفے میں دیا ہے یا کسی خیرات کے لیے تو عام طور پر یہ دفعہ لاگو نہیں ہوتی، صرف واجب الادا رقم کے لیے ہے۔ دوسری اہم شرط وقت کی ہے۔ چیک کو اس پر جو تاریخ لکھی ہے نا، اس تاریخ سے 3 مہینے کے اندر بینک میں پیش کرنا ضروری ہے۔ 3 مہینے کے اندر؟ جی ہاں، اگر یہ مدت گزر گئی تو پھر اس قانون کے تحت کارروائی کا راستہ وہ بند ہو جاتا ہے۔ صرف 3 مہینے؟ یہ تو کافی کم وقت لگتا ہے کبھی کبھی۔ خیر، قانون تو قانون ہے۔ اچھا، فرض کریں چیک وقت پر جمع ہوا، وہ کسی قرض کے لیے تھا اور باؤنس ہو گیا، اب کیا؟ اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جب بینک سے چیک باؤنس ہونے کی اطلاع ملتی ہے نا، تو جو وصول کنندہ ہے یعنی پیئی، اس کو چاہیے کہ وہ 30 دن کے اندر چیک جاری کرنے والے کو یعنی ڈرور کو ایک تحریری نوٹس بھیجے، لازمی طور پر تحریری نوٹس۔ اور اس نوٹس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نوٹس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا چیک باؤنس ہو گیا ہے اور آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر رقم ادا کر دیں۔ معاملہ عدالت تک نہ لے جاؤ۔ بالکل بالکل، یہ ایک قانونی تقاضا بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ اب نوٹس ملنے کے بعد چیک دینے والے کے پاس 15 دن ہوتے ہیں۔ 15 دن؟ جی، اگر وہ ان 15 دنوں میں ادائیگی کر دیتا ہے تو پھر تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا، ان 15 دنوں میں بھی ادائیگی نہیں ہوتی، تب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگر وہ ان 15 دنوں میں رقم ادا نہیں کرتا، تب پھر وصول کنندہ کے پاس یہ قانونی حق آ جاتا ہے کہ وہ چیک جاری کرنے والے کے خلاف میجسٹریٹ کی عدالت میں فوجداری مقدمہ دائر کرے۔ فوجداری مقدمہ؟ یہ تو مطلب سول کیس نہیں ہے، یہ کرمنل کیس بن جاتا ہے۔ جی بالکل، یہی اس قانون کی سنگینی ہے۔ یہ دیوانی نہیں بلکہ فوجداری کارروائی ہے۔ تب تو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک سنگین معاملہ بن جاتا ہے۔ کیا سزا ہو سکتی ہے اس جرم میں؟ قانون اس معاملے میں کافی سخت ہے۔ دیکھیں، اگر جرم ثابت ہو جائے تو عدالت 2 سال تک قید کی سزا دے سکتی ہے، یا پھر جتنی رقم کا چیک تھا اس سے 2 گنا تک جرمانہ عائد کر سکتی ہے، یا پھر قید اور جرمانہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ 2 سال قید یا ڈبل جرمانہ؟ مطلب اگر 1 لاکھ کا چیک تھا تو جرمانہ 2 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، 2 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت سخت ہے۔ اس سختی کی کوئی خاص وجہ؟ مطلب قانون اتنا سخت کیوں ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، اس سختی کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ چیک جاری کرتے وقت انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اپنے اکاؤنٹ کا خیال رکھیں۔ دوسرا اور زیادہ اہم یہ کہ چیک کو ایک قابل اعتبار مالیاتی ذریعہ سمجھا جائے، کاروبار اور لین دین میں اس پر بھروسہ قائم رہے۔
اگر چیک باؤنس ہوتے رہیں گے اور کوئی سخت کارروائی نہیں ہوگی تو لوگ چیک لینے سے ہچکچائیں گے۔ اس سے پوری معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو خلاصہ ایک طرح سے یہ ہوا کہ چیک لکھنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف آپ کے بینک بیلنس کا سوال نہیں، اس کے باقاعدہ قانونی نتائج ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں اکاؤنٹ میں یا کسی بھی وجہ سے آپ کو یقین نہیں کہ چیک پاس ہوگا، تو چیک دینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ محض کاغذ نہیں، ایک قانونی وعدہ ہے۔ تو یہ تو ساری بات ہو گئی قانون کی۔ جی، اور یہیں پر ایک اہم سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے کہ یہ قانون جہاں ایک طرف وصول کنندہ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور مالی ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں دوسری طرف کیا یہ چیک جاری کرنے والے کی کسی حقیقی مجبوری یا مشکل، جیسے کاروبار میں اچانک کوئی بڑا نقصان ہو گیا یا کوئی ایمرجنسی آ گئی، اس کو مناسب جگہ دیتا ہے؟ ان دونوں پہلوؤں میں، یعنی وصول کنندہ کے حق اور جاری